السلام علیکم ویورز، آج ہم 4 ٹاپکس پہ مختصر بات کریں گے۔ پٹیالہ جیل میں عمران خان کی دبنگ گفتگو، نواز شریف کا جواب، ہسٹری میں پہلا آزاد وزیر اعظم، الیکشن مجبوری۔ نواز شریف صاحب کو مکمل جواب ہو چکا ہے۔ نواز شریف نے جو حافظ آباد میں تقریر کی 10 منٹ کی، اس تقریر سے پہلے انہیں جواب مل گیا ہے کہ آپ کی وہ پاپولیرٹی نہیں کہ کو وزیر اعظم بنا سکیں، اس لیے خود کو وزیر اعظم کی دوڑ سے باہر ہی سمجھے۔ جس کے بعد میاں صاحب کافی پریشان ہو گئے۔ اس میں انہوں نے صرف 10 منٹ کی تقریر کی، کوئی سیاسی گفتگو نہیں کی۔ ان کا سیاست سے دل و چاٹ ہو گیا۔ انہوں نے دوسرے جلسوں میں شمولیت سے معذرت کرتے ہوئے کہا ہے کہ میری طبیعت صحیح نہیں ہے، اس لیے میں مزید جلسوں میں شامل نہیں ہو سکتا۔ نون لیگ کے ذرائع کہتے ہیں کہ میاں صاحب کی جیسے ہی طبیعت صحیح ہوگی جلسوں میں شرکت کریں گے۔ یہ صرف لالی پاپ ہے۔ عام انتخابات کے حوالے سے بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کا اڈیالہ جیل سے قوم کے نام پیغام۔ 8 فروری آزادی اور غلامی میں فرق کا دن ہے۔ مجھے یقین اور اعتماد ہے کہ میری قوم آزادی کے ساتھ کھڑی ہے۔ اس ووٹ سے پاکستان کی آزادی کو محفوظ بنائے گی۔ قوم کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑنے والا گروہ 8 فروری کو انتخاب پر ڈاکہ ڈال کر قوم کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑنا چاہتا ہے۔ قوم کو غلام بنائے رکھنے کے لیے لندن منصوبے کے تحت ایک سرٹیفائیڈ مجرم کو انصاف کا قتل کر کے وطن واپس لایا گیا۔ اس سرٹیفائیڈ مجرم کو عوام کی مرضی کے برعکس ملک پر مسلط کرنے کے لیے عدل کے نظام کو تباہ و برباد اور آئین کی دھجیاں اڑائی گئیں۔ سیاست کے ریلو کٹے کو میچ جتوانے کے لیے بلے کا نشان چھین کر اکیلے میدان میں اتارا گیا ہے، مگر اس کے باوجود بدترین دھاندلی کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ میری قوم خصوصاً ماؤں بہنوں بیٹیوں اور میرے کارکنان نے ہمت اور دلیری سے ظلم کا مقابلہ کر کے میرا سر فخر سے بلند کیا ہے۔ جیل میں بیٹھ کر اللہ کے فضل اور اپنی قوم کی مدد سے ان سارے مجرموں کو آئین و قانون کے اندر رہتے ہوئے شکست دوں گا۔ رائے عامہ کے تمام آزاد اندازے تحریک انصاف کی بے پناہ مقبولیت اور 3/4 جیسی تاریخی اکثریت سے انتخاب جیتنے کے اشارے دے رہے ہیں۔ قوم آزادی کا انتخاب کر کے تحریک انصاف کو قانون کی حکمرانی، دستور کی بالادستی، جمہوریت کی بحالی کا مینڈیٹ دینا چاہتی ہے۔ دستور مخالف قوتیں 8 فروری کا انتخاب لوٹ کر قوم کو غلام رکھنے میں کامیاب ہوئیں تو چور و چکے راج کریں گے اور ملک کی کشتی مزید بنور میں اترے گی۔ ظلم اور جبر سے ملک کو لا قانونیت کی راہ پر ڈالنے والوں سے اپنے ووٹ کی طاقت سے حساب لینا ہوگا۔ دونس اور دھاندلی کی بے پناہ ریاستی کوششوں کے باوجود عوام 8 فروری کو نکل کر آزادی اور غلامی میں کسی ایک کا فیصلہ کن انداز میں تعین کرنا ہوگا۔ چاہتا ہوں میری قوم کا ہر فرد تیاری کرے، اپنے ووٹ کے ذریعے پاکستان کو دستور و قانون کی راہ پر ڈالنے کے لیے 8 فروری کو ووٹ ڈالے اور اپنے ووٹ کی حفاظت یقینی بنائے۔ 90% فوجی تحریک انصاف کو ووٹ دیں گے۔ میں کسی مارشل لا کی نرسری میں نہیں پلا بڑا۔ روسٹرم پر بانی چیئرمین پی ٹی آئی کا جج سے مکالمہ۔ جج صاحب کا قصور نہیں، یہ جو خلائی مخلوق دیکھ رہی ہے وہ یہ کر رہے ہیں۔ کرنل صاحب، عمران بول رہا ہوں۔ خان کا عدالت میں لگے CCTV کیمروں کے سامنے ہاتھ ہلا کر اونچی آواز میں مکالمہ۔ کپتان کے بیان پر عدالت میں کہہ کے پی ٹی آئی سے بلہ چھیننے کے بعد 2 بڑی جماعتوں نے سوچنا شروع کر دیا ہے کہ اگلا وزیر اعظم ہمارا ہوگا۔ لیکن آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ اگر الیکشن ہوئے، پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ آزاد امیدوار اگلا وزیر اعظم ہوگا۔ آزاد امیدوار مطلب پی ٹی آئی کا وزیر اعظم ہوگا۔ آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی ایک سرپرائز دے گی اور پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں بھی مل جائیں گی، جس کے بعد پی ڈی ایم کا رونا شروع ہو جائے گا۔ الیکشن ضرور ہوں گے، کیونکہ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اگر الیکشن نہ کروانے ہوتے تو پی ٹی آئی کے بلے کا نشان نہ چھینا جاتا، کیونکہ مہنگائی کا سارا بوجھ اور عوام کی گالیاں طاقتور حلقوں کو پڑ رہی ہیں۔ طاقتور حلقے چاہتے ہیں جیسی بھی لونی لنگڑی جمہوری حکومت آ جائے تاکہ ہمیں ریلیف ملے، گالیاں سیاسی جماعت کو پڑیں، ہمیں نہ پڑیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ الیکشن پی ٹی آئی کی مجبوری ہے۔ پی ٹی آئی کی مجبوری نہیں ہے، بلکہ طاقتور حلقوں کی مجبوری ہے۔ اگر الیکشن نہیں کروائے جاتے تو چین اور عرب ممالک نے الیکشن کروانے کی صورت میں ہی امداد کا کہا ہے، بالکل اسی طرح جیسے IMF کی شرط ہے۔ اگر الیکشن نہ کروائے گئے تو پاکستان کو شرطیہ اقتصادی تباہ حالی مطلب مزید قرضے اور سرمایہ کاری نہ ملنے کی وجہ سے بینک ڈیفالٹ کا یقینی سامنا ہوگا۔ مزید دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔